دروازے ہیں، اور آج انشاءاللہ داماد رسول اللہ خلیفہ چہارم جانشین پیغمبر اعظم شیر خدا حیدر قرار حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان بیان کی جائے گی، اور آپ کی زندگی کے چند گوشے بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ یاد رکھیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ چوتھے خلیفہ ہیں، چوتھے خلیفہ، اور بڑے ہی جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں۔ حضرت علی کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ انہوں نے حضرت علی کا نام کرار رکھا، حیدر کرار کہتے ہیں نا، کرار رکھا، اور آپ کے والد ابو طالب نے آپ کا نام حیدر رکھا، علی رکھا، علی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو اسد اللہ کہا۔ اسد کا معنی شیر ہوتا ہے، اسد اللہ کا مطلب اللہ کا شیر ہے، یہ اللہ کے نبی نے یہ لقب دیا۔ اور بے شمار آپ کے القابات ہیں، مرتضی، مشکل کشا، شیر خدا، یہ بے شمار القابات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہیں۔ حضرت علی کی کنیت ہے ابو الحسن، اور ایک اور کنیت ہے ابو تراب، یہ دو کنیت تھی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تھا تو صحابہ نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور حضرت علی کو خلیفہ منتخب کیا تھا۔ حضرت علی کی خلافت 4 سال 8 مہینے 9 دن تک حضرت علی کی خلافت رہی ہے۔ 4 سال 8 مہینے 9 دن تک حضرت علی نے خلافت کی۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور حضرت علی کی جو ولادت ہوئی، حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ آج جن کا حج کرنے ہم جاتے ہیں، خانہ کعبہ شریف، اس کے اندر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت ہوئی ہے۔ اور آپ جب 10 سال کے ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، 10 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال فرما جانے تک حضور کے ساتھ ساتھ ہر جنگ میں شریک رہے ہیں۔ دین کی جتنی بھی خدمات ہوئی، دین کے کام میں ہمیشہ مصروف عمل رہا کرتے تھے، اور ہر جنگ میں حضور کے ساتھ میں رہا کرتے تھے، چاہے وہ جنگ احد ہو، چاہے وہ جنگ بدر ہو، چاہے وہ غزوہ تبوک ہو، سارے جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ میں جایا کرتے تھے، اور گاجر اور مولی کی طرح کفاروں کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑی ہی شجاعت کے ساتھ، بڑی ہی بہادری کے ساتھ میں آپ جنگ کیا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان بہت اعلیٰ ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی پیاری بیٹی، اپنے لخت جگر کی ٹکڑا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے نبی نے حضرت علی کے نکاح میں دیا، اور آپ سے حضرت علی کے سب سے بڑے بیٹے امام حسن ہیں، اسی نسبت سے آپ کو ابو الحسن کہا جاتا ہے، اور ایک کنیت اللہ کے رسول نے آپ کو عطا کی، وہ ہے ابو تراب، اللہ کے نبی نے دی۔ اچھا، حضرت علی کو جو کنیت ملی ابو تراب کیسے ملی، کب ملی؟ سنیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لائے، حضرت فاطمہ سے چند باتیں کی اور مسجد میں تشریف لے کے آئے اور لیٹ گئے۔ چند دیر کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں، اے فاطمہ علی کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ مسجد نبوی شریف میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ علی کے اوپر سے چادر ہٹ چکی ہے اور علی کا جسم مٹی سے جو ہے آلودہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول قریب تشریف لاتے ہیں اور مٹی کو جھاڑتے ہوئے کہتے ہیں، ابا تراب، اٹھو اے ابو تراب، اٹھو اے ابو تراب۔ جب ابو تراب اللہ کے رسول نے کہا تو حضرت علی کو اتنا پسند آیا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے اصلی نام سے زیادہ حضور کی یہ کنیت پسند تھی، حضور کی عطا کردہ کنیت مجھے بہت زیادہ پسند تھی، میں اپنے نام سے زیادہ اسے پیار کرتا ہوں، ابو تراب جیسے لفظ کو۔ اس وقت ابو تراب آپ کو کہا گیا، اور آپ کو کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کیوں کہتے ہیں؟ حضرت علی کو کیوں کہتے ہیں؟ باقی صحابہ کے ساتھ میں تو نہیں کہتے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، علیہ رحمہ لکھ دیتے ہیں۔ آخر کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کے ساتھ کیوں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب بھی اعلیٰ حضرت نے دیا کہ ان کو کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب قریش میں جب قحط سالی آئی، لوگ بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی اولاد میں سے حضرت علی کو اپنی پرورش میں لے لیا تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے، اور اللہ کے رسول نے حضرت علی کی پرورش اپنی نگرانی میں کی، اپنے پاس میں رکھ کے کی، اور حضرت علی جب آنکھ کھولے تو حضور کا چہرے انور دیکھے۔ حضرت علی اپنی بچپنے کی زندگی بھر حضور کے اداؤں کو دیکھتے رہے، حضور کی سنتوں کو دیکھتے رہے، حضور کے طریقے کو دیکھتے رہے اور اسی طریقے کو اپنائے۔ حضرت علی نے بچپن ہی سے اللہ کو ایک مانا ہے، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کیا، کبھی کسی بت کی عبادت نہیں کی۔ حضرت علی کبھی کسی بت کی عبادت نہیں کی، اسی نسبت سے آپ کو کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو مکرم کر دیا، آپ نے کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی، صرف اللہ کی عبادت کی، اس نسبت سے کہتے ہیں۔ اور سنیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح قرآن پڑھتے تھے کہ شواہد النبوہ ایک کتاب ہے، اس میں یہ روایت نقل کی گئی کہ حضرت علی جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو ایک پیر رکاب میں ڈالتے اور قرآن پاک شروع کرتے، قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے، اور دوسرا پیر دوسرے رکاب میں ڈالنے سے پہلے پورا قرآن ختم کر ڈالتے تھے، پورا قرآن پڑھ سکتے تھے۔ یہ تھی حضرت علی کی شان۔ اور یہی نہیں، ایک دوسری کتاب حلیۃ الاولیاء، اس کتاب میں بڑی کتاب ہے یہ، اس کتاب میں یہ روایت آئی کہ حضرت علی باطنی علم بھی جانتے تھے اور ظاہری علم بھی جانتے تھے۔ اللہ نے حضرت علی کو باطنی اور ظاہری دونوں علوم سے نوازا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں، خدا کی قسم مجھے قرآن کے ایک ایک
اللہ نے مجھے سمجھنے والا دل عطا کیا ہے۔ یہ تھے حضرت علی کی شان۔ اور یہی نہیں، ایک اور روایت میں آیا، حضرت علی نے فرمایا کہ اگر میں سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین، 7 آیتیں ہیں، اسے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، اگر میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ میرے تفسیر سورۃ فاتحہ کی تفسیر سے بھر جائیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر حضرت علی صرف سورہ فاتحہ کی اگر تشریح کریں، اس کے معنی بیان کریں، اس کا مطلب بیان کریں، تو اتنا بڑا دفتر تیار ہو جائے گا کہ جس کو 70 اونٹ پہ لاد دیا جا سکے۔ اب ذرا غور کریں کہ حضرت علی صرف الحمدللہ کی تشریح کریں، الحمدللہ کی تفسیر کریں تو اتنا بڑا دفتر تیار ہو جائے کہ 70 اونٹ پہ اٹھایا جائے۔ اگر حضرت علی پورے قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھے تو کتنا بڑا دفتر تیار ہوگا۔ یعنی اندازہ کریں اللہ نے حضرت علی کو کتنا زیادہ علم دیا تھا قرآن پاک کا۔ اور یہی نہیں، ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھا گیا، اے علی تمہیں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ کسی نے براہ راست پوچھا تھا کہ تم اللہ کے نبی سے کیسا پیار کرتے ہو، تمہیں اللہ کے رسول سے کیسا عشق ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا تھا، لوگوں سنو، میں اپنے مال سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہوں۔ حضرت علی نے جواب دیا تھا اسے۔ یہ تھا حضرت علی کا عشق رسول، یہ تھا حضرت علی کا پیار۔ اور یہی نہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حدیث پاک میں دیکھیں، آپ حدیث پاک صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی انت منی وانا منک، علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ اب سوچیں، جس کو اللہ کے نبی کہیں تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، تو اس کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہی نہیں، ترمذی شریف کی حدیث، ترمذی شریف، اللہ کے رسول نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور ایک دوسری ترمذی شریف کی حدیث میں آیا، حضرت بردہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ 4 لوگوں سے محبت کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حکم دیا کہ 4 لوگوں سے محبت کیا جائے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں، وہ 4 مقدس ہستی کن کی ہیں جن سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، سنو، ان 4 لوگوں میں سے ایک حضرت علی ہے، اور 3 حضرت مقداد، حضرت سلمان اور حضرت ابو ذر ہے۔ یہ 3 صحابی، پہلے حضرت علی کا نام گنایا، حدیث میں حضرت علی کا نام گنایا پہلے، کہ اللہ نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب اندازہ کریں حضرت علی کی شان، کہ جن کے بارے میں اللہ حکم دے کہ ان سے پیار کرو۔ اور ایک حدیث میں آیا، ترمذی شریف کی وہ بھی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تھے، اور صحابہ میں ایک کو دوسرے کا بھائی قرار دے رہے تھے، ایک کو دوسرے سے جوڑ رہے تھے، ایک کو دوسرے کا بھائی بنا رہے تھے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے صحابہ میں سے ایک کو دوسرا کا بھائی بنایا، لیکن میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، علی سنو، تم تو دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 6 میں۔ اب سنیں کتنا بڑا مقام ہے حضرت علی کا۔ اور یہی نہیں، حضرت علی کی شان یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم
مردوں سے بھی گفتگو کیا کرتے تھے، مردے لوگ سے، مردے قبر کے مردے، ان سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ میں نہیں کہتا، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، ان کی کتاب شرح الصدور، اس میں لکھا انہوں نے کہ ایک مرتبہ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں جا رہے تھے، ہمارا گزر ایک قبرستان والوں کے پاس سے ہوا، حضرت علی نے زور سے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ یا اہل القبور، اے قبر والوں اللہ کی تم پر رحمت ہو اور تم پر سلامتی ہو۔ اس کے بعد میں حضرت علی فرماتے ہیں اے قبر والوں تم اپنا حال ہمیں بتاتے ہو یا ہم اپنا حال تمہیں بتائیں؟ راوی کہتے ہیں حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ قبر سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد پھر دوبارہ آواز آتی ہے اے امیر المومنین، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی اپنا حال ہمیں بتائیں۔ اس کے بعد میں حضرت علی کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ تم دنیا سے چلے گئے ہو نا، اب تمہارے مال وراثت میں تقسیم ہو چکے ہیں، تمہاری بیویاں نے دوسرے سے نکاح کر لیا ہے اور تمہارے بچے یتیموں میں شامل ہو چکے ہیں اور دشمنوں نے تمہارے گھر پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد میں قبر سے آواز آتی ہے، راوی حدیث کہتے ہیں ایک قبر سے آواز آتی ہے یا امیر المومنین ہمارا حال ٹھیک نہیں ہے، ہمارے کفن پھٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں، ہماری آنکھ پھوٹ کر کے ہمارے گالوں سے بہ رہی ہے، ہمارے بال جھڑ کر کے وہ بکھر چکے ہیں، ہماری کھالیں اکھڑ چکی ہیں، اے امیر المومنین ہم نے جو عمل کیا تھا بس وہی عمل کام آ رہے ہیں، اور اب اس کے بعد میں جو ہم نے دنیا میں چھوڑا تھا وہ عمل ہمیں کوئی کام نہ آئے۔ شاعر کہتا ہے موت کو مت بھولنا پچھتاؤں گے، سانپ بچھو دیکھ کر گھبراؤں گے، اور قبر میں اے آسیوں جب جاؤں گے بھاگنا ہرگز وہاں سے پاؤں گے۔ حضرت علی کی شان دیکھیں کہ مردے سے بھی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن دوسرا پہلو بھی دیکھیں، قبر سے مردے اپنی حالت بیان کر رہے ہیں۔ اے مولا علی ہمارا حال یہ ہے، ہماری آنکھ پھوٹ چکی، ہمارے گالوں سے بہ رہی ہے، ہمارا حال یہ ہے، ہمارے سر کے بال جھڑ چکے بکھر چکے، ہمارے کفن پھٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو چکے۔ قبر کے مردے اپنی حالت بیان کر رہے ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لو، دنیا کی عیاشیوں میں کب تک مگن رہو گے؟ یاد رکھو جہنم کی آگ بہت کڑی ہے، جہنم کا عذاب بہت سخت ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو پیدا کیا، حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا اے جبریل جنت میں جاؤ اور جو ہم نے جنتیوں کے لیے نعمتیں تیار کی ہیں ان نعمتوں کو دیکھو۔ حضرت جبریل علیہ السلام جنت میں جاتے ہیں اور جنت کی ساری نعمتیں دیکھ کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا تیری عزت و جلال کی قسم ہے، جو بھی شخص جنت کی نعمت کے بارے میں سنے گا وہ ضرور اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کو شہوتوں کے پردوں سے ڈھانپ دینے کا حکم دیتا ہے۔ اب دوبارہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اب جنت کی طرف جاؤ۔ حضرت جبریل دوبارہ جنت کی طرف جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اب تو جنت کی نعمتوں کو شہوتوں کے پردوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ حضرت جبریل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے میرے مولا تیری عزت و جلال کی قسم ہے، اب مجھے خوف ہے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ حکم دے گا اے جبریل اب جہنم کی طرف جاؤ اور جو ہم نے جہنمیوں کے لیے عذاب تیار کیے ہیں ان عذاب کو دیکھو۔ حضرت جبریل جب جہنم کی طرف جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ جہنم کی ایک آگ کا حصہ
دوسرے حصے پہ چل رہا ہے، جہنم کی ایک آگ کو دوسری آگ کھا رہی ہے۔ حضرت جبریل یہ بھیانک منظر دیکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے میرے مولا تیری عزت و جلال کی قسم ہے، کسی بھی شخص میں یہ طاقت و قوت نہیں ہے جو جہنم کے بارے میں سن سکے یا اس میں داخل ہو سکے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی دوبارہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اب جہنم کو بھی لذت و شہوتوں کے پردوں سے ڈھانپ دو۔ پھر جبریل امین کو دوبارہ حکم دے گا کہ اب جہنم کی طرف جاؤ۔ حضرت جبریل اب دوبارہ جہنم کی طرف جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اب جہنم کو تو لذت و شہوتوں کے پردوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ حضرت جبریل دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا تیری عزت و جلال کی قسم ہے، اب مجھے ڈر ہے کہ اب اس سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ اے اسلام کی مقدس شہزادوں، ذرا دیکھیں کہ کتنا بڑا عذاب جہنم میں تیار ہے، اس کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جہنم کے عذاب سے غفلت میں ہیں۔ ارے کب تک گناہ پہ گناہ کرتے رہیں گے ہم؟ کب تک اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو توڑتے رہیں گے ہم؟ ارے کب تک ہم شیطان کی پیروی کرتے رہیں گے؟ ہم کب تک اپنے نفس کی پیروی کرتے رہیں گے؟ خدا را ہوش کے ناخن لو، خدا را ہوش کے ناخن لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ آ کر کے اچانک ہماری روح کو قبض کر کے کہیں اندھیری قبر میں کیڑے مکوڑے سے بھری ہوئی اندھیری قبر میں نہ ڈال دے۔ یاد رکھو جب ہمارا برا عذاب ہوگا، جب ہمارا برا حال ہوگا، ہم یہ عرض کریں گے میرے مولا ہمیں ایک بار دنیا میں بھیج دے، مولا ایک بار موقع دے دے، میں تیری خوب عبادت کروں گا مولا، اب دنیا میں جاؤں گا تیری ایک ایک عبادت کروں گا مولا، تیرے پیارے رسول کی سنت کو اپناؤں گا مولا، ایک بار اور موقع دے دے۔ لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے تمہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہیں موت آ کر کے لے لے، پھر تم یہ کہو اے میرے اللہ تو نے ہمیں تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی کہ ہم تیری راہ میں صدقہ دیتے اور نیکوں میں سے ہوتے، لیکن جس کا وقت پورا ہو جائے گا اللہ ہرگز کسی جان کو مہلت نہیں دے گا۔ ذرا دیکھیں، اس لیے حضرت علی کی شان سننے آئے ہو، شہدائے کربلا کی شان سننے آئے ہو تو عہد کرو کہ ہم جو ہے ان کے نقش قدم پہ ضرور چلیں گے، ان کے طریقے کو ضرور پکڑیں گے۔ یہ دنیا فانی ہے، اس پہ بھروسہ مت کرو، ہمیں یہاں سے جانا ہے، آخرت کی تیاری کرو۔ تو میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کر رہا تھا، آپ سنیں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ابھی میں نے حدیث سے شان بیان کی، اب صحابہ سے سنیں آپ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بہت بڑے عالم تھے، اللہ نے ان کو ظاہری کا بھی عالم بنایا اور باطنی کا بھی عالم بنایا، یعنی جو ظاہری طور پہ جو علوم ہیں حضرت علی اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو باطنی علوم ہیں دلوں کے اندر حضرت علی اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور یہی نہیں، امام العادلین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے 3 نعمتیں ایسی عطا کی ہیں، 3 نعمتیں ایسی عطا کی ہیں، اگر ان 3 میں سے مجھے ایک بھی ملی ہوتی تو میرے سامنے عرب کی سرخ اونٹ سے وہ بہتر ہوتی۔ پوچھا گیا اے امیر المومنین وہ 3 سی چیزیں کیا ہیں جو حضرت علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہیں، وہ 3 چیز کیا ہیں؟ حضرت علی حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا تھا ان میں سے ایک چیز یہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو حضرت علی کے نکاح میں دیا. اور دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی پرورش خود کی ہے. اور تیسری نعمت یہ ہے کہ غزوہ خیبر میں، جنگ خیبر میں اللہ کے رسول نے اسلام کا پرچم حضرت علی کے ہاتھ پہ دیا، حضرت علی کے ہاتھ پہ دیا. یہ تین نعمتیں ایسی ہیں. اب ذرا غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خلیفہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حضرت علی کو تین نعمتیں بڑی نوازی ہیں. گویا کہ حضرت عمر حضرت علی پہ رشک کر رہے تھے، لیکن سنو، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حضرت علی حضرت عمر فاروق اعظم سے افضل تھے. ایسا نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ساری مخلوقات میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بعد میں حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، ان کے بعد میں حضرت عثمان غنی ہیں، پھر ان کے بعد میں حضرت مولائے کائنات ہیں. یہ عقیدہ ہم نے نہیں، ہمارے بڑے اکابر نے دیا ہے. مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ نے شارح بخاری میں لکھا، علامہ فضول شریعہ نے بہار شریعت میں لکھا، حضرت شافعی، امام شافعی نے اپنی کتاب میں لکھا، بڑے بڑے ائمہ نے یہ عقیدہ ہمیں دیا کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق، پھر عمر، پھر عثمان، پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے. ان کے بعد میں پھر جو 10 صحابہ جن کو اللہ کے رسول نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی، وہ صحابہ افضل. ان کے بعد میں جنگ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے وہ افضل. ان کے بعد میں جو صحابہ جنگ احد میں شریک ہوئے وہ افضل. اس طرح سے افضلیت کا مقام ہے. لیکن کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ حضرت علی سب سے افضل تھے، بلکہ وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی سب سے افضل تھے، وہ سنیں حضرت علی خود فرماتے ہیں. اسے امام بہقی نے دلائل النبوہ میں نقل کیا. امام بہقی نقل کرتے ہیں حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، اور آگے حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں سنو، جو مجھ سے محبت کرے، کسی کے دل میں میری محبت اور عمر اور ابو بکر صدیق کی نفرت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. یعنی کسی کے دل میں میری محبت ہو اور ابو بکر اور عمر کی بغض ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. جس کے دل میں میری محبت ہوگی اس کے دل میں عمر کی بھی محبت ہوگی، ابو بکر کی بھی محبت ہوگی. یہ حضرت علی نے خود فرمایا. امام بہقی نے اس کو نقل بھی کیا. اب جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں دمادم مست قلندر، علی کا پہلا نمبر، کون سا پہلا نمبر؟ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں علی کا پہلا نمبر، وہ سنیں، وہ خطا پر ہیں، وہ سخت غلطی پر ہیں. صحیح عقیدہ یہ ہے، بلکہ میں ایک حکایت بیان کروں، اگر اللہ توفیق دے تو جو لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں وہ توبہ کریں. ایک حکایت پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا شیخ ابو محمد عبداللہ علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں، مجھے ایک مرتبہ حج کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. میں حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ شریف گیا. وہاں لوگوں نے بتایا کہ ایک ایسا شخص ہے جسے کبھی پیاس میسر نہیں، جسے کبھی پیاس نہیں لگی، پیاس کبھی اسے محسوس ہی نہیں ہوئی. یہ تعجب میں ہوئے، ایسا کون سا شخص ہے جس کو کبھی پیاس ہی نہ لگے؟ حضرت سیدنا شیخ ابو محمد عبداللہ اس کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے شخص، تو نے کون سا عمل کیا یا کون سی وجہ ہے کہ تجھے کبھی پیاس نہیں لگتی؟ اس نے ایک عرض کیا، اے اللہ کے نیک بندے، میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک قیامت کا منظر بپا ہے، قیامت کا ایک بہت ہی خوفناک منظر ہے، اور مجھے بڑی
پیاس لگی ہوئی ہے، میں پیاس سے تڑپ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد میں حضرت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت مولائے کائنات بھی ہیں، اور چاروں خلیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، چاروں خلیفہ۔ تو میں حضرت علی کو بہت مانتا تھا، میں حضرت علی کے پاس گیا، میں نے کہا کہ میں آپ پہ بہت ناز کرتا ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اور میں تینوں خلیفہ پر آپ کو سب سے افضل مانتا ہوں۔ حضرت علی نے اتنا سنا، اپنا چہرے مبارک پھیر لیا، اپنا چہرے مبارک پھیر لیا۔ اب وہ شخص پریشان ہوا، یہ کیا؟ میں تو حضرت علی کو بہت مانتا تھا، لیکن انہوں نے مجھ سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اب وہ ابو بکر صدیق کے پاس جاتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی چہرہ پھیر لیا۔ عمر فاروق اعظم کے پاس جاتا ہے، انہوں نے بھی اپنا چہرہ پھیر لیا۔ حضرت عثمان غنی کے پاس جاتا ہے، انہوں نے بھی چہرہ پھیر لیا۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، میں حضرت علی سے بہت پیار کرتا تھا، میں حضرت علی کو اتنا مانتا تھا کہ سب خلیفہ پر حضرت علی کو افضل گردانتا تھا، لیکن حضرت علی نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تجھے علی کیسے پانی پلائے گا؟ تو میرے صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے، تو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے، تجھے علی کیسے پانی پلائے گا؟ اس شخص کی آنکھ کھلی، اب وہ سمجھ گیا کہ جو میں عقیدہ رکھتا ہوں یہ غلط ہے، حضرت علی یہ سارے خلیفہ سے افضل نہیں ہے، بلکہ سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ اس نے اپنا عقیدہ درست کیا۔ اب اس کے بعد شرمندہ ہو کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے عقیدے پہ شرمندہ ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے توبہ کی توفیق دے۔ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ پر بیعت کرا کر کے اسے توبہ کرائی، اور اس کے بعد میں ایک پیالہ اسے دیا۔ جیسے اس نے پیالہ پیا، آنکھ کھلی، اور فرماتا ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک مجھے کبھی پیاس نہیں لگی، اس وقت سے لے کر کے آج تک مجھے کبھی پیاس نہیں لگی۔ یہ تھا عقیدہ صحیح طور پہ۔ یہ ایک حکایت بیان کی گئی، وہ لوگ جو فاسد عقیدہ رکھتے ہیں اپنی عقیدے کو درست کریں۔ اور حضرت علی کی شان یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بخاری شریف کی حدیث، بخاری شریف کی حدیث، حضرت سہل فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دوں گا جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ اب جب دوسرا دن آیا، سارے صحابہ اکٹھا ہو گئے، سب سوچ رہے تھے اللہ کے رسول مجھے جھنڈا دیں گے، اللہ کے نبی مجھے جھنڈا دیں گے، اللہ کے رسول مجھے جھنڈا دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کی آنکھ میں درد ہو رہا ہے، آنکھ میں تکلیف ہے، وہ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، علی کو بلا لاؤ۔ صحابہ گئے، حضرت علی کو بلا لائے۔ اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت علی کی آنکھ میں لگایا، آنکھ ایسے ٹھیک ہوئی جیسے کبھی درد ہی نہ ہو، اس طرح ٹھیک ہوئی آنکھ جیسے کبھی درد ہی نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے اسلام کا پرچم حضرت علی کے ہاتھ پہ دیا اور فرمایا، جاؤ جنگ خیبر کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں ان کافروں سے اس وقت تک جنگ کرتا رہوں جب تک یہ ہم جیسے مسلمان نہ ہو جائیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں، کچھ نرمی اختیار کرو اور ان کو اسلام کی دعوت دو، اور اللہ نے جو ان پر حقوق نازل کیے ہیں، جو حقوق نافذ کیے ہیں، ان حقوق کو بتاؤ، اور اگر ان لوگوں میں سے ایک بھی اسلام قبول کر لیا تو
تو تمہارے لیے اس اونٹ سے بہتر ہوگا جو عرب میں سرخ مانی جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تلوار لے کر کے گھوڑے پہ سوار ہو کر کے جنگ خیبر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو وہاں جنگ شروع ہوتی ہے۔ ایک کافر نے حضرت علی پہ ایسا وار کیا کہ حضرت علی کی ڈھال زمین پہ گر جاتی ہے۔ حضرت علی آگے راستہ نکال کر کے قلعے کے قریب پہنچتے ہیں، اور قلعے کے قریب پہنچ کر کے اپنے ہاتھوں سے قلعے کی پھاٹک کو اکھاڑ دیتے ہیں، اور اس سے اپنا ڈھال بنا کر کے دشمنوں سے لڑائی کرتے ہیں، اور اس وقت تک لڑتے رہتے ہیں جب تک اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت علی کے ہاتھ پہ جنگ کو فتح دے دیتا ہے۔ حضرت علی جنگ فتح کر لیتے ہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے شاہ مردہ شیر یزداں، شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ حضرت علی کی ذوالفقار حیدری جب چلتی تھی دشمنوں کو کاٹتی ہوئے نکل جاتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر جنگ خیبر فتح ہوئی، اور ایک جنگ میں آتا ہے حضرت علی جنگ کر رہے تھے، کفار کو کاٹے جا رہے تھے، غیب سے یہی آواز آئی تھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ حقیقت میں کوئی جوان نہیں، حضرت علی جوان ہیں، حضرت علی جوان مرد ہیں، بہادر ہیں، اور حقیقت میں تلوار تو علی کی ذوالفقار ہے۔ یہ آواز آئی، اور یہی نہیں، حضرت علی ایک جنگ میں جہاد کر رہے تھے، ایک کافروں کا بہت بڑا بہادر تھا، حضرت علی کی ٹکر ہوئی، حضرت علی جہاد کر رہے ہیں اس سے، اس کے بعد میں ہوا یوں، حضرت علی اسے زمین پہ پٹک دیتے ہیں، پٹکنے کے بعد میں اس کے سینے پہ چڑھ جاتے ہیں، اپنی تلوار کھینچتے ہیں کہ اسے واصل جہنم کرو، اتنے میں وہ کافر حضرت علی کے چہرے پہ تھوک دیتا ہے، حضرت علی چھوڑ کے کنارے ہو جاتے ہیں، وہ کافر کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے علی تو نے مجھے قتل کیوں نہ کیا، میں نے تو تیرے پر تھوک بھی دیا۔ حضرت علی نے فرمایا سن، میں جنگ کر رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے، لیکن جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آیا، اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے نفس کے لیے قتل کرتا، لیکن میں جہاد کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے حضرت علی نے اسے قتل نہیں کیا۔ جب وہ کافر حضرت علی کی اس خلوص کو دیکھتا ہے کہ علی تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، حضرت علی کے ہاتھ پر وہ توبہ کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ یہ حضرت علی کی شان ہے، یہ حضرت علی کی شان۔ لوگ جب پریشان ہوتے تھے حضرت علی کی بارگاہ میں آتے تھے۔ دریائے فرات ایک مرتبہ بھر گیا تھا، بہت بڑا طوفان آیا تھا، بہت بڑا طوفان، اتنا بڑا طوفان آیا کہ دریائے فرات بھر چکا تھا، اور لوگوں کے کھیت میں پانی بھر بھی گئے تھے۔ لوگ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا اے شیر خدا، اے داماد رسول، اے مولائے کائنات ہماری مدد کرے، ہماری کھیت برباد ہوئے جا رہے ہیں، دریائے فرات میں طوفان آیا ہے، بہت سے پانی بھر گئے ہیں، ہماری کھیتیں برباد ہو رہی ہیں۔ حضرت علی اٹھے، جا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ پہنتے ہیں، حضور کا عمامہ سر پہ رکھتے ہیں، حضور کی چادر کو پہنتے ہیں، اب اس کے بعد میں گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں۔ حضرت حسین، حضرت امام حسن بھی حضرت علی کے ساتھ میں چلتے ہیں، اور بہت سے صحابہ بھی حضرت علی کے ساتھ میں آتے ہیں۔ حضرت علی نہر فرات کے قریب آنے کے بعد میں نہر فرات کے قریب میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں حضرت علی اپنا عصا اٹھاتے ہیں اور پل پہ آ کر کے نہر فرات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اشارہ کرنا تھا کہ نہر فرات کا پانی 1 گز کم ہو جاتا ہے، یہی نہیں دوبارہ اشارہ کیا، پھر نہر فرات کا پانی 1 گز کم ہوا، تیسری مرتبہ پھر اشارہ کیا، نہر فرات کا پانی اور کم ہو گیا۔ لوگوں نے عرض کیا بس علی بس، بس اللہ کے داماد رسول اللہ بس،
اتنا کافی ہے، آپ نے ہماری مدد کی۔ ذرا دیکھیں حضرت علی کتنا لوگوں کی حمایت کرتے تھے، لوگوں کو کتنا ساتھ دیتے تھے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان ہے۔ اور حضرت علی 4 سال 8 مہینہ 9 دن 4 سال 8 مہینہ 9 دن تک آپ نے خلافت سنبھالی، لیکن اس کے بعد میں پھر ایک ایسی بھی رات آئی جس رات حضرت علی کی شہادت بھی ہو گئی۔ ایک ایسی رات آئی، تقریباً روایت میں آیا کہ وہ 17 رمضان المبارک یا 19 رمضان المبارک کو حضرت علی اپنے گھر میں تھے اور اپنے بیٹے امام حسین کے ساتھ کسی دن افطاری کرتے، کبھی امام حسن کے ساتھ افطاری کرتے، کبھی حضرت عبداللہ کے ساتھ افطاری کرتے۔ اس کے بعد میں حضرت علی افطاری میں صرف 3 لقمہ کھاتے تھے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، اے میرے بیٹو، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری ملاقات میرے رب سے ہو تو میں خالی پیٹ رہوں۔ یعنی حضرت علی کو معلوم ہو چکا تھا میرے شہادت کا وقت قریب آ چکا۔ حضرت علی اپنے حجرے سے بار بار باہر نکلتے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے، عرض کرتے، اے میرے اللہ، وہ خبر جھوٹی تو نہیں ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے؟ کیا یہ وہی رات ہے نا مولا؟ بار بار باہر نکلتے، یہی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے۔ اس کے بعد میں 19 رمضان المبارک کی رات ختم ہوتی ہے، سحری کے وقت میں جب مؤذن اذان کے لیے اٹھتا ہے، حضرت علی کے گھر پہ آتا ہے، ان کو نماز کے لیے جگاتا ہے، عرض کرتا ہے، یا علی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ حضرت علی بیدار ہو جاتے ہیں سحری کے لیے۔ اب حضرت علی باہر نکل کر کے لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے جاتے ہیں، چلو نماز کے لیے جگاتے جاتے ہیں۔ اتنے میں پیچھے سے خبیث ابن ملجم نامی بدبخت شخص آ کر کے حضرت علی پہ ایک تلوار کا وار کرتا ہے، اور ایسا ظالمانہ وار حضرت علی کے سر پر کرتا ہے کہ آپ کی پیشانی کنپٹی تک کٹ جاتی ہے، اور تلوار آ کر کے حضرت علی کے دماغ پہ ٹھہر جاتی ہے۔ حضرت علی گر جاتے ہیں، لوگ دوڑتے ہیں اور ابن ملجم کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد میں 2 دن تک حضرت علی زخمی کی حالت میں باحیات رہے، لیکن جب 21 رمضان المبارک کی رات آئی، جمعہ کی رات تھی، وہ 21 رمضان المبارک کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنے رب سے جا ملتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی جام شہادت 21 رمضان المبارک کو نوش فرما لیتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کے بیٹے حضرت امام حسن نے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے، دونوں صاحبزادوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد میں کوفہ کی ایک قبرستان دار الامارت میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو دفن کیا گیا۔ اب اس کے بعد میں جب واپس ہوئے تو ابن ملجم کی صحابہ نے ابن ملجم کی بوٹی کر کے اس کو ایک بورے میں بھر کر کے آگ میں جلا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی شہادت تو پہلے ہی بیان کر دی تھی۔ حضرت علی باحیات تھے اس وقت، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لوگوں میں سب سے بدبخت 2 شخص ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون 2 شخص ہیں جو لوگوں میں سب سے بدبخت ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک وہ شخص جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا پیر کاٹا تھا، اور دوسرا وہ شخص کہ اے علی جو تیرے سر پر ایسا وار کرے گا کہ تیری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو بشارت دے دی تھی کہ تم شہادت کی موت مرو گے۔ حضرت علی نے شہید ہوئے، آپ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ یہ چند باتیں تھیں جو حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے متعلق میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب انشاءاللہ آنے والے کل اہل بیت کی شان بیان کی جائے گی، اہل بیت کی حالات زندگی بیان کی جائے گی، اور میں آج پھر جو ہے محرم الحرام کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ
تقریر کے ساتھ ساتھ میں چند مسائل بھی سیکھتے جائیں۔ یزید کے متعلق چند سوال آیا کہ یزید کی طرف یہ جو نسبت کی جائے، یزید پلید کہنا اور لکھنا از روئے شرع یہ کیسا ہے؟ اور یزید کے لیے رحمت اللہ علیہ کہنا کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یزید کو یزید پلید کہنا یہ جائز اور لکھنا بھی جائز ہے۔ کہنا بھی جائز، لکھنا بھی جائز۔ کیوں؟ اس نے اہل بیت کے کربلا کے میدان میں وہ ظلم ڈھائے تھے جس کو بیان کوئی نہیں کر سکتا، تاریخ بیان کرنے سے کانپتی ہے۔ اس نے جو ہے وہ شرابی تھا، جوا تھا، کھیلتا تھا۔ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ یزید کو یزید پلید کہنا جائز اور لکھنا بھی جائز۔ وہ آگے فرماتے ہیں یزید کے لیے رحمت اللہ علیہ کہنا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کوئی یزید کے لیے رحمت اللہ علیہ نہ کہے۔ دوسرا مسئلہ، سوال آیا کہ یہ یزید بخشایا ہے یا نہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ اس کے بارے میں ہم اہل سنت والجماعت کی 3 رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے جس کو امام احمد بن حنبل نے اختیار کیا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں یزید کافر ہے، یزید کافر ہے۔ اور امام غزالی دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سکوت اختیار کریں، یزید مسلمان ہے۔ تیسری رائے یہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہمارے امام فرماتے ہیں کہ یزید کے بارے میں خاموش رہنا بہتر ہے، نہ اس کو مسلمان کہا جائے نہ کافر کہا جائے، اس کے بارے میں سکوت اختیار کرنا ہی بہتر ہے۔ اور ہمارے علماء بھی کہتے ہیں کہ جس مسئلے میں بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے علماء کا اختلاف ہو اس میں خاموش رہنا بہتر ہے۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے اس لیے خاموش رہنا بہتر ہے۔ یزید کافر ہے یا مسلمان ہے، کیا ہے، جب یہ بات آئے تو آپ خاموش رہیں، اس کے متعلق کچھ نہ کہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے، کیا کسی مسلمان کو یزید کہنا کیسا ہے؟ کسی مسلمان کو یزید کہہ سکتے ہیں یا نہیں، کیا حکم ہے؟ اس کا جواب امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر بلا وجہ شرعی کہا تو سخت گنہگار ہوا۔ کسی مسلمان کو اگر ہم بلا وجہ شریعت کی طرف سے کوئی ایسا نہ ہو، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی سبب کے کسی مسلمان بھائی کو یزید کہا تو وہ گنہگار ہوگا۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دے تو گویا اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی گویا اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اس لیے کسی مسلمان بھائی کو یزید یا شیطان یا ابلیس نہیں کہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس کا دل دکھ جائے، اگر اس کا دل دکھ گیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اس لیے کسی مسلمان بھائی کو ایسے الفاظ نہیں کہنا چاہیے جس سے اس کے دل تکلیف ہو، اس کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ تو کسی مسلمان بھائی کو نہ ابلیس کہے، نہ شیطان کہے، نہ یزید کہے۔ چوتھا سوال، محرم کے پہلے 10 دنوں میں، تو پہلے 10 دن محرم کے ایام ہیں، اس میں کیا مرد اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شریعت مطہرہ نے اس سے روک نہیں لگائی ہے۔ محرم کا چاہے 10 دن ہو، چاہے رمضان المبارک ہو، کوئی بھی رات ہو، اللہ شریعت نے کسی کو منع نہیں کیا۔ ہاں چند باتیں مخصوص ہیں، جیسے حیض کی حالت میں جو عورتوں کو ماہواری خون آتا ہے، یا بچے پیدا ہوئے اس طرح خون آیا، یا وہ بیمار ہیں، ایسی کچھ چیزیں ہیں جس میں منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں شریعت نے بیوی سے تعلق قائم کرنے سے منع نہیں کیا ہے، لہذا محرم کے 10 دنوں میں بیوی سے تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بناتے ہیں جو 10 محرم الحرام کو کھچڑا، یہ کھچڑا بنانے کا ثبوت کہاں سے ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کیا کھچڑا بنانا درست ہے یا نہیں؟
اس کا جواب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کھچڑے کا ثبوت وہیں سے ہے جہاں سے شادی میں پلاؤ بنانے کا ثبوت ہے، جہاں سے شادی میں زردہ بنانے کا ثبوت ہے. یعنی شادی میں پلاؤ اور زردے کے متعلق ثبوت نہیں مانگا جاتا، یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ اچھے سے کھایا جاتا ہے. لیکن جب امام علی مقام کی بارگاہ میں جب ثواب پہنچانے کی بات آتی ہے، شیرنی تیار کرنے کی بات آتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں اس کا ثبوت کہاں سے؟ آخر اس میں قباحت کیا ہے؟ اس میں تو وہی چیزیں بنائی جاتی ہیں جو آپ اپنے گھر میں کھاتے ہیں، چاول گیہوں دال ہی ملا کر کے کھچڑا بنایا جاتا ہے. یہ بھی ایک بات بتاؤ دو اپنے لوگوں کو کہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو صرف کھچڑا بنانا ہی ضروری ہے. ایسا نہیں ہے، کھچڑا بنائیں اچھی بات ہے، لیکن ضروری سمجھنا یہ غلط بات ہے. کوئی بھی چیز آپ شیرنی بنا سکتے ہیں. اور کھچڑے بنانے کا ثبوت بعض علماء نے یہ دیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی پہ سوار تھے، پوری دنیا میں جب طوفان آیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ہمراہ کشتی پہ سوار تھے. جب طوفان ختم ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہری، وہاں ٹھہر گئی. اس کے بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے نیچے اترے تو اللہ کے شکرانے کے طور پر، اللہ کے شکر کے لیے آپ نے کشتی میں سے جتنے بھی اناج نکلے اس کو آپ نے ملا کر کے ایک کھچڑا تیار کیا. وہی کھچڑا آج بھی بنایا جاتا ہے. تو کیا حرج ہے؟ 10 محرم کو عاشورہ کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہر گئی تھی. اسی وقت آپ نے کھچڑا بنایا. 10 محرم کو ہم بھی بناتے ہیں، کیا حرج ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ادا ہوتی ہے تو یہ بنانا جائز ہے. اور لیکن یہ ضروری سمجھنا کہ اسی کو بنایا جائے اور کوئی چیز نہیں، یہ غلط ہے. آپ کوئی بھی چیز پہ فاتحہ کر سکتے ہیں. یہ چند مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اپنی گفتگو کا اختتام اسی پہ کرتا ہوں. اللہ کے حضور دعا گو ہوں اللہ ہمیں حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو سچا پکا عاشق رسول بنائے. اللہ ہم سب کو جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.